سب سے پہلے تو ہماری آج کی جو زیر بحث بات ہے وہ ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ٹائم ٹریول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ٹائم ٹریول ایک تھیوری ہے اور یہ ایک یعنی سائنسی تھیوری ہے۔ سائنسدانوں نے ایک تصور کیا ہے کہ شاید آئندہ کے حالات میں ایسا ہو جائے کہ ایک انسان مستقبل میں سفر کر سکے، یعنی آنے والے حالات کو بھی وہ آنے سے پہلے ہی جانچ لے، یا یوں سمجھیں کہ آج کچھ لوگ آج میں رہ رہے ہوں تو وہ پرسوں میں پہنچ جائے، آنے والے پرسوں میں، آنے والے سالوں میں پہنچ جائے، اور باقی لوگوں سے پہلے ہی ان ادوار سے ہو کر آ جائے۔ اس طرح کی تھیوری ہے، اس کو ٹائم ٹریول کہتے ہیں۔ تو جناب ساحل ادیم صاحب نے اپنے خیال میں یہ جو تھیوری ہے جس کو سائنسدان بھی ابھی تھیوری کہتے ہیں، تو جناب ساحل ادیم صاحب نے اسے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے اپنے خیال میں ثابت بھی کر دیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اور یہ تو شروع سے ہوتی آئی ہے۔ ٹائم ٹریول شروع سے لوگ کرتے آئے ہیں، یہ ساحل ادیم صاحب کا دعویٰ ہے۔ اور انہوں نے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کی طرف بھی اس تھیوری کو منسوب کر دیا ہے کہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ٹائم ٹریول شروع سے ہوتا آیا ہے، لوگ کرتے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے صحابہ کو کہ فلاں 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 شخص نے ٹائم ٹریول کیا ہے، اور صحابہ کرام بھی اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ سب سے پہلے یہ جو تھیوری ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ اتنی اممیچور ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ یعنی کچھ تھیوریز ایسی ہوتی ہیں جس پہ سائنسدان تقریباً متفق ہوتے ہیں، اکثر کی ایک ہی رائے ہوتی ہے، ایک ہی بات اس کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی تھیوری ہے جس کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف مستقبل کے حوالے سے ٹائم ٹریولنگ ممکن ہے، کہ انسان مستقبل میں جا کے جھانک سکتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگرچہ کم ہیں تعداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ٹائم ٹریولنگ ہو سکتی ہے، آپ اپنے دادا پردادا کو بھی جا کے مل سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جاؤں گا اور میں اپنے دادا کو پردادا کو قتل کر دوں گا۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بہرحال۔ اسی طرح پھر اس میں اور کئی تھیوریز جو ہیں انوالو ہوتی ہیں، ٹائم ڈائلیشن ہے، ورم ہول تھیوری ہے، کہ وہ اس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس ایسے ٹائم ٹریولنگ ممکن ہو، ایسے ہو۔ سائنسدان ابھی تک ہمارے علم کے مطابق کسی سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یعنی جس کو دنیا سائنٹسٹ مانتی ہے اور واقعی وہ مانا تانا سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ٹائم ٹریول پہلے ہو چکا ہے۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ امکان ہے کہ ہم، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا اسپیس شپ تیار کر لیا جائے جس کی جو رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار کے برابر ہو، تو تب ہم اس میں اگر سفر کریں خلا کی طرف تو ہم زمین کے وقت کے حساب سے ہم آگے چلے جائیں گے اور ہم مستقبل میں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا۔ البتہ کچھ جھوٹے لوگ جس طرح دنیا میں جھوٹے ہوتے ہیں وہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی میں نے ماضی میں ٹائم ٹریولنگ کر لی، کوئی کہتا ہے میں نے مستقبل میں کر لی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال 2021 کے میڈ میں باقاعدہ خبروں کی زینت بنی ہے خبر کہ ایک ٹک ٹاکر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جناب شاید 2714 میں ٹائم ٹریولنگ کر چکا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب میں 2714 میں ہوں، یعنی 2714 عیسوی میں موجود ہوں، یعنی کئی صدیاں آگے ہوں، کیونکہ ابھی 21ویں صدی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں 28ویں صدی میں ہوں، اور پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے جو حالات آگے آنے والے ہیں ان کو جانچ بھی لیا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا کہ دسمبر 2021 میں 3 نوجوان ہماری کائنات کے متوازی ایک پورٹل جو ہے اس کو کھولیں گے، اور فروری 2022 میں بحر اوقیانوس میں غرق ہونے والا ایک شہر جو ہے، شاید اس کا نام اٹلانٹس ہے، تو وہ دریافت ہو جائے گا، دوبارہ ابھر آئے گا، وغیرہ اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 2022 کا مڈ آ گیا ہے، نہ تو دسمبر 2021 کی اس کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری، پیش گوئی نہیں کہنا چاہیے، اس کے بقول تو وہ آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، نہ وہ بات پوری ہوئی، نہ فروری 2022 کے حوالے سے اس کی جو گپ تھی وہ حقیقت ہوئی۔
تو اس طرح کی باتیں تو بیوقوف اور جاہل لوگ کرتے رہتے ہیں. کسی سمجھدار سائنسدان نے ابھی تک ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ایسا ہو چکا ہے، ممکن ہوا ہے، کسی نے ٹائم ٹریولنگ کر لی ہے. تو سائنس جن کا فیلڈ ہے اور جنہوں نے یہ تھیوریز سوچی ہیں اور بنائی ہیں اور ان پر کچھ اپنے طور پر کچھ ورک بھی کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ریسرچ بھی وہ کر رہے ہیں، انہوں نے تو ایسا دعویٰ نہیں کیا ہمارے علم کے مطابق کہ شروع سے ازل سے ہی جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے ٹائم ٹریولنگ لوگ کر رہے ہیں. ایسا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا. تو ایک شخص جس کا فیلڈ ہی سائنس نہیں ہے، جس کا فیلڈ ایجوکیشن ہے، مثال کے طور پر جس طرح جناب ساحل ادیم صاحب ہیں، ہم نے جیسا سنا ہے کہ ان کا فیلڈ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ کوئی سائیکالوجیکل سٹڈی انہوں نے کی ہوگی اس طرح کا، یا فلسفی شاید انہوں نے پڑھی ہوگی. تو اس طرح کا ان کا فیلڈ ہے. سائنس باقاعدہ طور پر فزکس وغیرہ ان کا فیلڈ نہیں رہا، اس طرح اسٹرونومی وغیرہ ان کا فیلڈ نہیں ہے. تو جو سائنسدان ہیں وہ ایسا دعویٰ ہمیں کرتے سنائی نہیں دیتے. تو جو سائنسدان نہیں ہے وہ ان سے ہٹ کے ایک ایسا دعویٰ کرے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ایسا پاسیبل ہے، وہ کہتا ہے کہ ماضی سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، تو گویا کہ یہ تو ساری دنیا کے سائنسدانوں کو بھی چیلنج کرنے کے مترادف ہے. تو سائنسدان جن کا فیلڈ ہے ان کے خلاف ایک ایسے شخص کی جس کا وہ فیلڈ نہیں ہے، یہ بات لائق التفات ہی نہیں ہے. تو اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم جو سمجھے ہیں کہ ایمان بالغیب جو ہے نا اور معجزات جو ہیں انبیاء کے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری یہ جو دنیا میں انسانوں کی عقل ہے اس کے موافق نہیں ہے. یعنی انسان صرف اور صرف وحی کو چھوڑ کر صرف عقل پر اگر انحصار کرے تو یہ چیزیں اس کی سمجھ میں آنے والی نہیں، اس کی سمجھ سے بالا ہیں، کیونکہ یہ اس دنیا کی باتیں ہیں ہی نہیں. جیسے ایمان بالغیب ہے، جنت جہنم ہے، اور حشر ہے، آخرت ہے، قبر کے حالات ہیں، جنت جہنم کے حالات ہیں، اور اسی طرح فرشتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی اور ہماری اس دنیا میں ہمارے لیے ان کو دیکھنا یا پرکھنا یا ان کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں عام انسان جو ہیں جب وحی سے ہٹ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بسا اوقات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو عقل سے ماوراء باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ان کا اقرار وحی کے ذریعے کرنے کی بجائے ان کو عقل کے تابع کر کے ان کو اپنے طور پر اپنے خیال میں سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ٹائم ٹریولنگ جیسی تھیوریز کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے تئیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور جب وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حقیقت میں پھر ایمان بالغیب نہیں لا رہے ہوتے، وحی پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے، وہ تو گویا پھر سائنس فکشن موویز پر ایمان لا رہے ہوتے کہ ان کے ذریعے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. ایمان بالغیب کے یہ کیسے منافی ہے یہ چیز، اور معجزات وغیرہ کا کیسے اس سے انکار ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہماری آئندہ باتوں میں انشاءاللہ ہو جائے گی. تو ایمان بالغیب کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے یہ جو سائنس فکشن موویز ہیں یا ناولز ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ایسی تھیوریز ہیں، ان کے ذریعے جب اسلام کے جو ایمانیات ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں کہ وہ جو ایمان بالغیب ہے وہ تو اس کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم چلیں آگے، ہم نے بات کرنی ہے مختلف جو اسلامی نظریات ہیں ان کو ٹائم ٹریولنگ سے جب جوڑا گیا ہے تو پھر ان کا حشر کیا ہو گیا اور اس سے کیا کیا یعنی خرابیاں لازم آتی ہیں. تو بہرحال ایمان بالغیب اور معجزات وغیرہ کے انکار کی راہ اس سے ہموار ہوتی ہے. تو ہمارا بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے اور ہماری عرض ہے جناب ساحل ادیم صاحب سے کہ وہ اپنی ان باتوں سے رجوع کریں اور نظر ثانی کریں. تفصیل آگے آ رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں اور وہ ہماری بات مان لیں، ہم انشاءاللہ دلائل سے آگے یہ باتیں ثابت کرنے والے ہیں اور دعوت فکر دینے والے ہیں.